تو عوام کو بھی چاہیے اپنا خدا رسول سے محبت کا معاملہ زیادہ جوڑیں، اور لیڈروں کے در پہ نہ روئیں، نہ چیخیں، نہ یہ کریں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جب حیات النبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وقت موجود ہیں، ساری کائنات کی خبر رکھتے ہیں، فرمایا کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی چلے، ہم کو پتہ ہوتا اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ پتہ۔ تو آپ ان سے چمٹیں، ان کے در سے چمٹیں، ہاں جی، ان کی محبت کریں، اور وظیفے تھوڑے سے ہوتے ہیں اس کو پورا کر کے 24 گھنٹے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی کی عطا کردہ ایک رحمت ہے، ان کے کرم ہے کہ اس چیز کو قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف کا نبی کریم نے کہا، ایک صحابی کو 3 دفعہ کہا کثرت سے پڑھو، اس نے وعدہ کر لیا۔ کثرت میں پتہ کیا راز ہے؟ جو چاہو کہ وہ ہوگا۔ اگر گناہ تم سے ہوں گے تو خدا معافی دے دے گا۔ جب تمہارے پاس یہ نسخہ موجود ہے، تم کو کیا مصیبت پڑی ہے، کتنا آسان ہے۔ تکفی ہمک، اس کا جو بھی تو چاہتا وہ ہو جائے گا۔ بتا، تم چاہتے ہو دولت ملے، تم چاہتے ہو مصیبت سے، تمہارے گھر میں مصیبت ہے، یہ ہے، تو نبی کریم کی رحمت کی نظر آئے گی، خدا تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دے گا۔ تو کثرت درود میں یہ ایک ٹک ٹک لے لیں، بس 24 گھنٹے ہر وقت ایسا عادت بنا لیں کہ نماز میں بھول کے تم سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نیند میں بھی کروٹ لو تو صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور کبھی ایسے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے تمہارے دل سے آنسو نکلے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دور سے 10 رحمت، پھر زیادہ دور سے کتنی رحمتیں ہوں گی۔ اور نبی کریم کا نام اتنا مقدس ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس بھائی نے ابھی یہ شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ خدا پڑھا ہے درود محمد۔ بتاؤ اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا میں خود درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ آپ سوچیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اپنا نام لیا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی پڑھو جو اللہ پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے درود کو خود پڑھایا، تو نبی کریم کی کتنی عظمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کے سامنے نبی کا نام ہے درود نہ پڑھے وہ بدبخت ہے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ اور اتنا فائدہ جو کثرت درود پڑھے، گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے کام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور جو اس کی تمنا ہوتی ہے وہ درود پڑھنے سے بغیر دعا کے قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کو اس کے دل کا پتہ ہے، اور خدا عاشق رسول ہے۔ معشوق کا نام لے اللہ، اس کے معشوق سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کی نظر سے دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ کہ یغفر الذنب، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تکفی ہمک، جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ تو نبی پر اعتبار کرنا چاہیے، شک کرنا چاہیے، تو اعتبار کریں۔ گھر والوں کو سکھائیے، عام اجازت ہے، جو سلسلے میں ہیں وہ بھی پڑھے، جو سلسلے میں نہیں ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، سلام دعا ہے، ضروری نہیں سلسلے کا نام لو، اس کو بھی کہہ دو بھائی حدیث کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، اور تم کثرت سے درود پڑھو، مصیبتیں آسان ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم عادت ڈالو۔ تو کثرت درود میں یہ راز رکھا ہے، اس کو کہا خیر الک، تیرے لیے اچھا ہے۔ تو آقا کا یہ کہیں نہ سمجھے کہ کثرت درود میں کہہ رہا ہوں اس کو، اس صحابی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے بھی ضرورت ہے کسی کی درود کی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو تم کو ضرورت ہے، تو کہ خیر الک تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو آقا جی خوش ہو جاتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ایک مفہوم میں کہا آقا جی نے کہ مجھے درود کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ شفاعت اہل الکبائر، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ان کو بھی خدا سے بخشواؤں گا۔ آسرا دیا ہے کہ وہ نا امید نہ ہو کہ تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ اور جو یہ جملہ آقا جی نے کہا یہ وقتی طور سے نہیں کہا، ہمیشہ کے لکھا کہ کسی پر ادھار ہے، کسی پر کوئی مشکل ہے، یا کچھ
لین دین ہے کچھ بھی ہے، علیہ انا، میرے پاس آئے میں اس کی سب مشکلیں اٹھانے کو تیار ہوں۔ جب ایسے کہا ہے تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ تو کثرت درود کی عادت ڈالیں صلی اللہ علیہ وسلم، تکفا ہمک، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، یہ سرکار نے کہا تو اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے اور کتنی بڑی اس میں خزانے رکھے ہیں، اس لیے کہ معشوق خدا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اس کی حدیثیں بہت موجود ہیں۔ ایک حدیث سناؤں؟ کون کون سی سناؤں؟ کہ لولا کا لما خلقت افلاکا، اس کا مفہوم ترجمہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، یہ ساری کائنات نہ ہوتی، یہ ہے تو آپ کے لیے ہے، اور آپ کے لیے ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ کوئی سورج کو اپنی مرضی پہ چلا سکتا ہے؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی، شام ہو گئی، حضرت علی خدمت میں تھے، آقا جی کو اٹھانا نہیں چاہتے تھے نیند سے، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آقا کو پتہ سب تھا، لیکن آقا کو معلوم تھا علی کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ سب کو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو وہ نہ کرتے، صحابہ کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلا۔ آقا کو جانتے تو اللہ جانتے ہیں، اور دوسرا کوئی نہیں جانتا، تھوڑی بہت معرفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، نور ذاتی، تو اللہ کے سوا کوئی ان کو نہیں جان سکتا، تھوڑا بہت جانتے۔ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتہ تھا، تو حضرت علی رو رہے تھے جو آنکھ کھل کے، کیا بات ہے؟ کہا عصر کی نماز قضا ہو گئی، دعا فرمائی کہ اللہ تیری سے نبی کی طاعت میں تھا، نہیں کہ نافرمانی ہوئی، اور سورج پر انگلی رکھی اور چلاتے گئے، جہاں انگلی کھڑی ہوئی وہاں سورج کھڑا ہو گیا۔ اور حضرت علی کو کہا تم کہتے ہو نماز قضا ہو گئی، عصر تو ابھی بھی ہے، جاؤ نماز پڑھ لو۔ دیکھا، حضرت عائشہ 10 پسند سے، حضرت عائشہ کو کہا مجھے ایک 10 دے دو، دیا بکری کا، ایک اور دو، دیا، کہ ایک اور دو، تو نبی تو حضرت عائشہ نے کہا بکری کے 2 ہی 10 ہوتے ہیں، تو آپ کی حدیث کا 2 ہوتے ہیں، 1 ہوتے، 3 ہوتے، میں کہتا وہ نکلتے آتے، تم مجھے کیوں کہتی ہو 2 ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، ناممکن کو ممکن کریں، ناممکن کو ممکن کریں، بتائیں۔ قتادہ کے ہاتھ میں آنکھ نکل گئی تھی، کبھی ہوا یا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، اب بھی نہیں ہو سکتا۔ قتادہ آنکھ لے کے آئے، صحابی، آنکھ نکل گئی ہے، کھڑے کھڑے آنکھ کو ایسے لگایا، وہ لگ گئی، اسی وقت نکلی ہوئی آنکھ اسی وقت لگ گئی، اور دوسرے سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اور آپ کے بہت معجزات ہیں جو عقل سے باہر ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ بادل کسی کے ساتھ چلتا ہے، جب گرمی ہوتی تھی بادل خود آتا تھا اور خدمت کرتا تھا اور ساتھ ساتھ چلتا تھا آپ کے، بتاؤ یہ کبھی ہوا یا کوئی کر سکتا ہے؟ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ۔ یہ پتھر حجر کوئی بولتے ہیں، آپ گزرتے تھے تو مکہ کے پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے اونٹ ذبح کیے، اونٹ کو ذبح کرو بڑا پکڑنا پڑتا ہے، تو اونٹ خود گردن رکھ دیتے تھے، آقا جی ماشاءاللہ اپنی گردن خود رکھ دیتے تھے۔ بتاؤ کون کون سی چیزیں ڈھونڈو گے؟ ہاں، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ ہاں جی، جس چیز کو چھو لیتے تھے اس میں وہ چیز ختم نہیں ہوتی تھی۔ دودھ کا پیالہ کا پلاؤ سب کو، جب آپ نے دخل دیا پیا، 70 صحابہ نے پیا، پھر ویسے ہی تھا۔ پھر اب ابو ہریرہ کو تم پیو، اصرار کیا 3 دفعہ، تو انہوں نے قسم کھائی اندر نہیں جاتا، میں کیسے پیوں، کیونکہ آپ نے پہلے ابو ہریرہ کو کہا کہ ان کو پلاؤ، 3 دن سے پہلے تھے بھوکے، تو ان کا ان کو پلاؤں گا تو میرے لیے قطرہ نہیں بچے گا، میں تو پہلے بھوکا ہوں۔ تو آقا جی جان رہے تھے اس کے اندر ریل چل رہی ہے، تو کہا ختم کرو نا، ابھی تم سے ختم نہیں ہو رہا، تم کہتے تھے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کی تواضع، صحابہ سے محبت، کتنی محبت،
سب کو پلایا، پھر ابو ہریرہ کو پلایا، پھر ابو ہریرہ سے محبت کی بات کی، کیسی محبت کی بات کی، تم رہ گئے ہو میں رہ گیا ہوں، یہ تو دوسری بڑھ کے بات تھی یہ جو کہہ دیا آپ نے کہ ہم دونوں رہ گئے ہیں، کہ سب نے پیا ہم دونوں نے نہیں پیا۔ اللہ! پھر ابو ہریرہ کو 3 دفعہ کہا، پھر اس نے قسم کھائی نہیں جاتا، تو پھر آپ نے سب کے بعد پھر آپ نے پیا۔ اتنی محبت والے اپنے امت سے، جیسے ایک دفعہ کہا میرے بھائی کہاں، میرے بھائی کہاں، آپ کو ہم کو بھائی کہا، صحابہ نے کہا ہم آپ کی خدمت گزار ہیں، غلام ہیں، تو کہا تم نے مجھے دیکھ کے ایمان لایا ہے، چیزیں دیکھیے میرے ساتھ ہو، میرے بھائی ہیں جو اگلے زمانے میں آئیں گے جس کا مفہوم ہے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے محبت کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں، تو آپ کو بھائی کہا، مجھ کو بھائی کہا۔ ہاں جی، اتنی تواضع کرتے تھے۔ حضرت عمرے کو جا رہے تھے، کہا بھائی اپنی دعا میں نہ بھولنا، اس کو بھی بھائی کہا۔ تو ایک موقع پہ بھائی ہے، اس کو بھی کہا تم وہ میرے بھائی ہو۔ اللہ! اور بھی باتیں کہیں، بس اتنا کہتا ہوں کافی ہے، باقی ان کا پیغام آپ کو دیتا ہوں۔ بات لمبی ہو گئی ہے، یہ بات جتنی لمبی ہو جائے چھوٹی ہوتی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، ادھر بھی جنت میں جائیں گے یہی باتیں کریں گے۔